نون لیگ نے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن نہیں لیا. اگر عمران خان صاحب کے خلاف وہ جو نیریٹو لے کے چل رہے تھے غداری والا، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن وہ سی سی کی جو میٹنگ تھی اس میں کہا تھا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے، جو انہوں نے کیا، جو پھر سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے وہ کمیٹی شمیٹی بنائی. یہ بر وقت کر لینا چاہیے تھا، بر وقت کر لینا چاہیے تھا نا. لیکن خوف زدہ رہے گورنمنٹ والے بھی، دوسرے تیسرے سارے. تو وہ جو خوف تھا، وہ جو دباؤ تھا، وہ کام کر گیا ہے. یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہے، یا تیسری بات جو ہے وہ تھیوری والی جو چل رہی ہے وہ یہ والی بات ہے کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ آگے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تو کیس وہ آ رہا ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ، یعنی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ، تو وہ ان کے خلاف آنا ہو تو لہٰذا پہلے تو نیوٹرل ثابت کرنا ضروری تھا. اور یہ بھی ثابت اس سے ہو گیا کہ جی کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جی کہ گورنمنٹ نے بھی نہیں کچھ کیا. یہ بھی ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری سازشی مفروضے ہیں. اب آ جائیں کہ ہونا کیا ہے. ہوا کہ وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی غلط فیصلوں کے اور ضرورت سے زیادہ نوکری بازی کے فیصلوں کے یہ نتائج ہیں جو مل رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ نقصان یہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل ان کو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، کامران خان صاحب اور کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں، اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، شامی صاحب بھی، کہ جی اب ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اب وہ جو انتقامی رویے ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. بالکل نہیں کریں گے وہ. کل ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے، میں ارشد شریف صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں. کل وہ اپنی ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب نے جو ڈائری میں نوٹ کیے ہوئے نا نام، خان صاحب کہتے تھے نا کون کیا کر رہا ہے یہ میں نوٹ کر رہا ہوں. تو وہ جناب میں ان کو انڈوز کرتا ہوں. وہ ارشد شریف صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب آئیں اور ڈائری میں جتنے نام انہوں نے نوٹ کیا ان کو نشان عبرت بنا دیں. میں یہ کرکس بتا رہا ہوں، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں. اب ان کا راستہ روکنا مشکل ہے. اگر راستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ جنہوں نے بھی کرنی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے، انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے. میں یہ کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو وہ آئیں اور پوری طاقت کے ساتھ آئیں، اور آ کر وہ جو ڈائری میں جتنے نام لکھے ہوئے ہیں وہ ان سب کو واقعی نشان عبرت بنائیں. پہلے تو وہ جنہوں نے بیرونی سازش روکنے کی جن کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے نہیں روکی، اور بقول ان کے کہ جی کہ وزیر اعظم کے یعنی میرے ساتھ اڑی پھنسی دھوکے بازیاں ہوتی رہی، میرے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے، وہ سب کو سبق سکھائیں. وہ آئیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریٹائرڈ بھی اگر ہو چکے ہوں تو وہ آئیں، ان کا کورٹ مارشل کریں، ان کو وردی پہنائیں، کورٹ مارشل کریں. وہ جناب بیک ڈٹو سے جس کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، جس صحافی نے ان کے خلاف جو بات کی ہے وہ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب اگر کوئی کہے نا کہ جی کہ آپ بڑے اچھے ہو جائیں، آپ یہ کریں وہ کریں، آپ وائز ہو جائیں، آپ ذرا وسیع القلب ہو جائیں، وہ نہیں ہوں گے. انہوں نے اب آ کے، میں اگر یہ کہوں، ایک نازی ازم تھا، اب ایک نیازی ازم جو یورپ میں ہوا تھا، اب ساؤتھ ایشیا میں مودی ازم کے بعد نیازی ازم ہونا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.